الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected teachers, welcome to کنز المدارس بورڈ ٹیچرز ٹریننگ سیریز. یوں تو ایک ادارے میں بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں اور استاد طالب علم کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، تو ان اتنے سارے اساتذہ میں سے کون سا ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے؟ ایک رول ماڈل بننے کے لیے اور ایفیکٹو ٹیچر بننے کے لیے پروفیشنل کوالٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ انڈیویجول کوالٹیز، کچھ پرسنل کوالٹیز کا ہونا بھی ضروری ہے. ہمارا لیکچر اسی چیز پہ چل رہا ہے کہ ایفیکٹو ٹیچر کی کون کون سی کوالٹیز ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے ایفیکٹو ٹیچر کی کچھ پروفیشنل کوالٹیز کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ تھیں سبجیکٹ میٹر نالج، کمیونیکیشن اسکل اور پیشن. ان تین کوالٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم ایک ٹیچر کی کچھ پرسنل کوالٹیز کو ڈسکس کریں گے جو اسے ایفیکٹو، آئیڈیل اور رول ماڈل ٹیچر بناتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلی کوالٹی کون سی ہے. سب سے پہلی کوالٹی ہے پنکچویلٹی، یعنی وقت کی پابندی. پنکچویلٹی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ برننگ ایشو ان آل اوور دا ورلڈ. آج کے اس ماڈرن ایج میں ہر کوئی جلدی میں ہے، لیکن وقت پر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نہیں پہنچ رہا. قدرت نے انسانوں کو مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. کسی کو زیادہ ذہانت دی تو کسی کو کم، کسی کو زیادہ خوبصورتی دی تو کسی کو کم، کسی کو قدرت نے زیادہ مال و دولت سے نوازا تو کسی کو کم. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کے پاس ایک جتنی ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، چاہے کوئی کالا ہے چاہے کوئی گورا ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا لائر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے، سب کے لیے 24 آورس ہی ہیں، 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر یا لائر اپنے 2-4 منٹ یا 5 منٹ ویسٹ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا وقت ضائع کرتا ہے. لیکن اگر ایک ٹیچر صرف 1 منٹ کلاس روم میں لیٹ جاتا ہے اور سپوز دیٹ اس کلاس میں 20 طلبہ ہیں، تو پھر اس ٹیچر نے صرف اور صرف اپنا 1 منٹ ویسٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے 20 طلبہ کا 1 منٹ ویسٹ کیا ہے. وہ ٹیچر 20 منٹ ضائع کر کے آیا ہے. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اگر آپ گریٹ ٹیچرز کی، گریٹ لیڈرز کی، کسی بھی زندگی کے شعبے میں جن لوگوں نے نام کمایا ہے ان کی بایوگرافی کو پڑھیں تو ان سب کے اندر ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، وہ ہے پنکچویلٹی، وقت کی پابندی. وہ سب کے سب وقت کے پابند تھے. آج جن اساتذہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی یہ خوبی ہمیں ضرور نظر آئے گی کہ وہ پنکچول تھے. وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ طلبہ کے ٹائم کی بھی قدر کیا کرتے تھے. Punctuality is not all about being on time. It's basically about respecting your own commitment. وقت کی پابندی، پنکچویلٹی صرف وقت پر پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی اس بات کو کتنا ویلیو دیتے ہیں جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے. اور ایک ٹیچر کے لیے وقت کی پابندی سے اوپر ہے وقت کا صحیح استعمال، ٹائم مینجمنٹ. اور کسی بھی ٹیچر کے لیے ٹائم مینجمنٹ بے حد ضروری ہے. ایفیکٹو ٹیچر بننے کے لیے کوشش کیجیے always be on time in the classroom and leave the class on time. کوشش کیجیے کہ ہمیشہ وقت پر کلاس روم میں تشریف لے جائیے اور وقت پر ہی اپنے لیکچر کو ختم کر کے دوسری کلاس میں چلے جائیے. Segregate your lecture, segregate your lesson according to the time of lecture. کلاس روم میں جانے سے پہلے کوشش کیجیے کہ اپنے وقت کی تقسیم کاری اس انداز سے کیجیے، لیکچر کی تقسیم کاری اس انداز سے کیجیے کہ تاکہ آپ مقررہ وقت میں، مقررہ ٹائم میں جو لیکچر کا ٹائم ہے اسی کے اندر اس لیسن کو، اس کنٹینٹ کو ڈیلیور کر سکیں. آلویز بی آن ٹائم اور دا فیوچر ول لیفٹ یو بیہائنڈ. ہمیشہ کوشش کیجیے کہ وقت پر تشریف لائیے، وگرنہ مستقبل، وگرنہ ٹائم آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو وائزلی استعمال کرے. اور ایفیکٹو ٹیچر وہی ہوتے ہیں جو اپنے بھی ٹائم کی قدر کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ٹائم کی بھی قدر کرتے ہیں. ایک ایفیکٹو ٹیچر بننے کے لیے نیکسٹ خوبی ہے ایمپیتھی، ہمدردی. ایمپیتھی ہے کیا؟ ایمپیتھی از ٹو پٹ یور سیلف ان ونس شو. اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ رکھ کے سوچنا. ایک ٹیچر کے لیے ایمپیتھی بے حد ضروری ہے. وہ جب طلباء کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو اپنے آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا اور میرے اساتذہ مجھے سمجھا رہے ہوتے تو کس انداز سے سمجھاتے.
تو آپ کو بھی چاہیے کہ اسی انداز میں سمجھایا جائے، کیونکہ مومن کی ایک خوبی یہ ہے، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ تو ایز اے ٹیچر ایمپیتھیٹک ہونا بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی کلاس روم میں عام طور پہ 3 طرح کی کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں: شارپ لرنرز، ایوریج لرنرز، سلو لرنرز، ذہین فتین طلباء، متوسط درجے کے طلباء، اور وہ طلباء کہ جن کا سیکھنے کا لیول دوسروں کی طرح نہیں ہوتا، جن کو عام طور پہ کن ذہن شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کن ذہن کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، قدرت نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہوتی ہے، بس اتنا ہے کہ وہ دوسروں سے سیکھنے میں تھوڑا سا پیچھے ہے، سلو لرنر ہے۔ ایک بہترین ٹیچر اور ایفیکٹو ٹیچر جب وہ اپنا کنٹینٹ ڈیلیور کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تو وہ تینوں طرح کے طلباء کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور سلو لرنرز کی طرف سے آنے والے کویسچنز کو، وہ کویسچنز جو بالکل عام فہم ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی تسلی کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپیشنیٹ بیہیویئر کے ساتھ، ہم دردانہ رویے کے ساتھ ان کی پرابلمس کو سالو کریں اور ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ویلیو دیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ کا ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہو، اور بہترین ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ایکشن کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، جو ریزن ہوتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک بہترین اور عظیم ٹیچر اور ایفیکٹو ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جو طلباء کی طرح سوچتا ہے، لیکن اس کا رویہ جو ہوتا ہے وہ اساتذہ والا ہوتا ہے۔ سپوز دیٹ ایک اسٹوڈنٹ بغیر یونیفارم کے یا بغیر کتاب کے کلاس روم میں ہیں، اور ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یونیفارم پہن کے آئیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب کے بغیر کلاس روم میں نہ آئیں۔ ایک تو انداز یہ ہے کہ ان کو سمپل انداز میں یہ والے الفاظ کہہ دینا، اور کچھ اساتذہ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک اچھا اور ایفیکٹو ٹیچر وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک ٹیچر کے لیے ایمپیتھی کا ہونا، ہمدردی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی 3 کمپوننٹس پہ بیس کرتا ہے: ٹیچر، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، اور ان تینوں کی آپس میں یونٹی ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور یونٹی اس وقت ہوگی کہ جب ایک ٹیچر کا رویہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیز باور کروانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ان کی سکسیس چاہتے ہیں، اور یہ باور کروانا اس وقت ممکن ہوگا جب آپ ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کے نان وربل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کے ایکشن کے پیچھے کے ریزن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک ٹیچر ایمپیتھیٹک ہوگا تو ان تینوں کی آپس میں یونٹی ہوگی، اور ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہترین انداز سے رن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کا نالج جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ انسان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو مہارت ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، کس انداز سے کہنا ہے۔ اور انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور انسان کی جو وزڈم ہے، دانش مندی ہے، وہ یہ طے کرتی ہے کہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ ایک ٹیچر کے اندر یہ ساری چیزیں ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ اپنی ایکسپرٹیز کے بہاؤ پہ اس چیز کو سمجھتا ہو کہ کیسے کہنا ہے، اور اپنے طرز عمل کے ذریعے اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہو کہ کس قدر کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، اور اپنی وزڈم کے بہاف پہ یہ بھی میک شور کر لے کہ یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ کیونکہ جب طلباء غلطی کرتے ہیں اس وقت ایز اے ٹیچر کون سا بیہیویئر ہونا چاہیے، کون سے الفاظ ہونے چاہیے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک ایفیکٹو ٹیچر کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے اڈیپٹیبلٹی، یعنی روشن خیال ہونا۔ اڈیپٹیبلٹی کیا ہے؟ ایکسیپٹنس آف چینج، کہ تبدیلی کو قبول کرنا۔ ایک ٹیچر کے اندر یہ خصوصیت ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی آج سے پہلے چند سال تک جس طرح سے تھی، آج ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں ہے۔ Everything has been changed in this modern era. Our living style, our food culture, our dressing style، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے آج اسٹوڈنٹس کا لرننگ سٹائل بھی تبدیل ہو چکا ہے، ان کی سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ آج اس انداز سے نہیں سیکھتے جس طرح سے پہلے والے طلباء سیکھا کرتے تھے، کیونکہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی نے انفارمیشن حاصل کرنا بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ جب انفارمیشن تک رسائی بڑی آسان ہو گئی ہے تو پھر طلباء کا لرننگ سٹائل بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے ہر چیز
تبدیل ہو چکی ہے، اسی طرح سے ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچنگ سٹائل کو اپنے طلباء کی نفسیات کے مطابق اور ان کی لرننگ سٹائل کے مطابق تبدیل کر لیں، اڈیپٹ کر لیں، کیونکہ چینج کو قبول کرنا بے حد ضروری ہے، بیکاز چینج از دا لا آف لائف، ہو ایور ڈز ناٹ چینج فیڈز اوے۔ تبدیلی یہ لائف کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو وقت کی ضروریات کے مطابق تبدیل نہیں کرتا تو پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایک استاد کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈرن ایج کے مطابق ڈیولپ کر لے۔ تو پھر اڈیپٹیبلٹی کے لیے اور چینج کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ضروری ہے انالیسس کرنا کہ آپ اپنی لائف میں کس چیز میں چینج لانا چاہ رہے ہیں، کس چیز میں اڈیپٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آپ کا ٹیچنگ سٹائل ہے، یا وہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ چینج چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے بیہیویئر میں، آپ اپنی انڈیویجول کریکٹرسٹکس میں کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ پھر اس میں گول سیٹنگ کرنی ہے۔ گول سیٹنگ اس انداز سے کہ اس چینج کو آپ کس حد تک لانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ مکمل طور پہ ہی اپنا ٹیچنگ سٹائل تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اس میں سے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں اڈیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اس کے آبجیکٹیو سیٹ کریں، اس گول تک پہنچنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اہداف طے کریں کہ مجھے اس تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ دو چیزیں لازمی پیدا کرے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اڈیپٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں کہ ایک چیز ہے کہ ورک آن یور ایگزسٹنگ سکلز، اپنی موجودہ صلاحیتوں پر کام کیجئے اور ان کو انہینس کرنے کی کوشش کیجئے، اور دوسری چیز ہے ٹرائی ٹو ایکوائر نیو اسکلز۔ آنے والے چند سالوں کے لیے آپ ٹیچنگ کو کہاں دیکھتے ہیں، اس ضرورت کے مطابق اپنے اندر نئی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ہی اچھی کوٹیشن ہے، یسٹرڈے آئی واز کلیور سو آئی واز وانٹیڈ ٹو چینج دا ورلڈ، ٹوڈے آئی ایم وائز سو آئی ایم چینجنگ مائی سیلف۔ کل میں چالاک تھا تو میں دنیا کو اپنے مطابق تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں تو میں اپنے آپ کو ماڈرن ایج کے مطابق، دنیا کی اور وقت کی ضروریات کے مطابق تبدیل کر رہا ہوں۔ ایز اے ٹیچر اب آپ بھی دیکھیے کہ آپ کی کلاس کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق تبدیل کر لیجیے۔ افیکٹو ٹیچر کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے لائف لانگ لرننگ، مسلسل مطالعہ۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ٹیچر کی پروفیشنل کوالٹیز کو ڈسکس کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم نے آپ کے سامنے ایک افیکٹو ٹیچر بننے کے لیے پروفیشنل کوالٹیز کے ساتھ ساتھ پرسنل کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، ان میں سے چند کوالٹیز کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں جو فردر کوالٹیز ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔